الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات، پچھلے 2 جمعات سے زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں اللہ کے فضل سے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص کر کے پچھلے جمعہ کے جو خطبہ تھا اس میں یہ بات بڑے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا جو ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا لیکن ناراضگی میں ادا کرنا، یہ سمجھیں اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے. اس آدمی نے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب ناکی کا وہ شکار ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی طرف سے لعنت کا شکار بھی ہوتا ہے. اور پھر قیامت کے دن میدان معاشر کے اندر جو اس کا حشر کیا جائے گا وہ بھی بیان کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل جو بیان فرمائے ہیں، ایمانداری سے انسان اگر سوچے، حق اور انصاف کی بات یہ ہے، یقین مانیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غفور الرحیمیت کا اظہار فرمایا. اللہ اگر چاہتا تو انسان کو کہہ دیتا 1 سال کے بعد جو کچھ کھایا سارے کا سارا زکوٰۃ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ جو بچایا ہے اس کا 50% جو ہے یہ زکوٰۃ دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرماتے ہوئے ہر معاملے میں، شریعت کے ہر معاملے میں اللہ نے رحم فرمایا ہے. یہ بھی ایک رحم فرمایا ہے کہ مال اللہ کا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کمایا ہوا مال، اور اس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سارا سال جو کچھ بھی کھا پی لیا ہے اس میں سے جو پیسے بچے ہیں
اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو 2.5% یہ تم نے اللہ کے رستے میں ان ماڑے لوگوں غریب لوگوں کو دینا ہے. صرف 2.5%، صرف 2.5%. 97.5 روپے انسان خود رکھ لے، 2.5 روپے جو ہے یہ اللہ کے رستے میں دے. اور پھر اس میں اور بھی بڑی جو سہولیات شریعت نے دی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو انسان جس مکان کے اندر، جس گھر کے اندر، جس کوٹھی کے اندر رہتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت نے کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی ہے. اس مکان کے اندر جو استعمال کرنے والا جو کچھ بھی سامان ہے، جو کچھ بھی سامان استعمال ہوتا ہے، وہ برتن ہیں، وہ پیٹیاں ہیں، وہ چارپائیاں ہیں، وہ بیڈ ہیں، وہ چادریں ہیں، کوئی اور چیز، جو کمبل ہیں، جو گھر کے اندر چیز استعمال ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ فرمایا. جو چیز بھی انسان کے استعمال میں آتی ہے سوائے سونا اور چاندی کے، اگر کوئی انسان استعمال بھی کرتا ہے تو یہ اگر اپنے نصاب کو پہنچ جائے، بے شک وہ استعمال کرتا ہے، نصاب کو پہنچنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی سواری اگر کسی نے رکھی ہے، وہ کوئی وہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ سائیکل ہے، وہ موٹر سائیکل ہے، وہ کوئی اور کار ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی F-16 طیارہ کیوں نہیں رکھا ہوا اپنے لیے، جو سواری کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی مستثنیٰ کر دیا ہے. جو مومنوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہ دو. اور اسی طریقے سے کارخانے، سارے کارخانے، اس کی جو کارخانے کے اندر مشینری ہے، وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کا کیوں نہ سامان ہو، اللہ نے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے یہ معاف کی ہوئی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اور مرد، اس کو زندگی میں پہلی دفعہ پیسے ملتے ہیں اور وہ پیسے اتنے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، نصاب بنتا ہے، اللہ نے فوری طور پہ نہیں کہا کہ فوری طور پہ زکوٰۃ دو، بلکہ کہا ہے کہ جس تاریخ کو انسان کے پاس نصاب جتنے پیسے ہو گئے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا روپے پیسے جو ہیں یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں. اور یہ تقریباً کل میں نے پرسوں ایک سنیارے سے پوچھا ہے کہ چاندی 52.5 تولے کتنی ہے، اس نے بتایا ہے کہ 1,31,250 روپے کی 52.5 تولے چاندی آتی. اتنے پیسے جب کسی انسان کے پاس ہو جائیں، یا سونے کے، یا سونا ہے اور وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، تو شریعت کہتی ہے جس دن یہ اتنا نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس دن کے بعد یہ سال گنے، اگلا سال آنے تک اگر اس کے پاس پھر جب سال ختم ہو وہ نصاب کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، سونا چاندی وغیرہ ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں. ایک عورت کو اس کی شادی ہوئی ہے، خامد اس نے حق مہر میں اس کو کہا ہے کہ جو میں تجھے 10 تولے حق مہر باندھتا ہوں. تو چونکہ 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، تو جس تاریخ کو اس نے کہا ہے نا اس نے نکاح کیا ہے، نکاح کی تاریخ سے لے کے اگلے سال تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگلا سال جب آئے گا وہی تاریخ، اس دن اگر 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہے، اس نے بیچا نہیں، کم نہیں کیا، اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر کم ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کوئی بھی. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو والدین کی طرف سے وراثت میں مال ملا ہے، اس کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، وہ مال جو اسے ملا ہے ملتے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو جس تاریخ کو وہ ملا ہے اس تاریخ کے بعد 1 سال اللہ کہتا ہے انتظار کر لو، اگلے سال تک پورا سال جب گزر جائے تو پھر اگر اس کے اوپر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں. اتنی زیادہ سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، اور اتنی پھر سزائیں بھی جہنم کی اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اتنی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب یہ اس قسم کی باتیں سنتے نا
لوگوں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے اس کائنات میں صحابہ جیسا کوئی انسان پیدا دوبارہ نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ ہم پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کی کیا بات ہے، اللہ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جب یہ ساری باتیں سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تاجیل صدقۃ قبل ان تحل۔ صحابہ کا اب کیا حال ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ تو سال جب پورا ہو جائے انسان دیتا ہے، پھر اگلے سال حساب کرتا ہے دیتا ہے، پھر اگلا سال گزر جاتا ہے حساب کر کے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں وقت آنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ یعنی ہم لوگ بچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے کوئی آدمی کسی کے پاس مقروض آ گیا ہے یا ایسا پریشان حال آ گیا ہے تو، اور وہ زکوٰۃ دینے والا ہر سال ماہ رمضان میں دیتا ہے زکوٰۃ، وہ 4 مہینے پہلے اس کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف آ گئی ہے، وہ قرض میں پھنس گیا یا اور بھی جو مسئلے ہیں، تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم یہ کہو 1 سال کا پورا جب میرا وہ ہوگا نا ٹائم تو پھر میں دیکھوں گا زکوٰۃ کیا ہے۔ صحابہ کے انداز کیا ہے، یا رسول اللہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو یا رسول اللہ میں پہلے نکال کے دے دوں، اس کے کام آ جاؤں۔ فرخص له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ خوش ہو گئے، فرمایا تم دے سکتے ہو۔ اور آج بھی یہ قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انسان کو اگر دیکھے کوئی انسان پھنس گیا کسی معاملے میں، پریشانی آ گئی ہے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں، تو وہ مال دولت والے لوگ ہیں، وہ سال کا انتظار نہ کریں بلکہ اس کو دے دیں، اس کو گن لیں، لکھ لیں، سال بعد جب وہ سال گزر جائے تو اس میں حساب کر لیں کہ کتنی زکوٰۃ دے دی ہے۔ یعنی وہ لوگ پہلے زکوٰۃ دینے پہ تیار ہو گئے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بھیجا کہ جاؤ تم نا اس علاقے کے لوگوں سے جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں نا، ان کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اونٹ نہیں، 10 کے اوپر 2، 15 کے اوپر 3، 20 کے اوپر 4، اور 25 سے لے کے 76 اونٹ تک، پھر 1 اونٹ کا بچہ جو ہے نا وہ بھی بچہ، یعنی 25 سے لے کے 76 تک اونٹ کا بچہ دینا ہے، ابھی بڑا اونٹ نہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے ابی بن کعب کو نبی علیہ السلام نے جس علاقے میں بھیجا، یہ جا کے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی تیرے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا اتنے اونٹ۔ کہنے لگے تیرے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 1 سال کا بچہ اونٹنی کا بنتا ہے، بچہ، یہی اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا بھائی میری بات سنو، 1 سال کا بچہ تم لے کے کیا کرو گے؟ اس کو پالو گے، کیا کچھ کرو گے؟ وہ کہنے لگے زکوٰۃ بنتی اتنی ہے 1 سال کا بچہ۔ کہنے لگے تم اس طرح کرو، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ 4-5 سال کی اونٹنی تھی، ایک بڑی موٹی تازی اور دودھ دین والی۔ وہ آدمی کہنے لگا تم نہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے نا 1 بنتا ہے نا بچہ، میری طرف سے آپ یہ اونٹنی لے لو، یہ موٹی تازی دودھ دینے والی جوان تگڑی۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں لینا، میں نہیں ایسا کر سکتا، میں اللہ کے رسول کا حکم دو نا یہ ٹال نہیں سکتا، توڑ۔ اس نے کہا لے جاؤ، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اب 1 سال کا بچہ چھوٹا بچہ ہونا تھا اور یہ موٹی تازی پلی ہوئی دودھ دینے والی اونٹنی۔ وہ صحابی کہنے لگا میں نے نہیں لے کے جانا۔ ابی بن کعب کہنے لگے چلو میں تمہارے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس خود ہی اپنی اونٹنی کو لے کے جاتا ہوں۔ جا کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے اتنے اونٹ ہیں، بنتا تو 1 سال کا بچہ ہے، بچہ بنتا ہے، اے اللہ کے رسول
میں اپنی خوشی کے ساتھ یہ بڑی موٹی تازی اور دودھ دینے والی اونٹنی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشی سے دے رہے ہو نا؟ کہنے لگا اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وَدَعَ لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ، جو آدمی اپنی خوشی سے زیادہ زکوٰۃ دے، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دے۔ جو بندہ اپنی خوشی سے زیادہ دے، اور یہ بات یاد رکھیں یہ دعا صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے یہ قیامت تک کے ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کی دعا ہے جو ساری زندگی حساب کیا، فرض کرو ان کی مثال کے طور کے اوپر ان کی 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں 10 لاکھ بنتی ہے نا 11 لاکھ دیو، کوئی گل نہیں، 12 لاکھ دیو، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا، جو زکوٰۃ مانگنے والا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ جو آدمی خوشی کے ساتھ زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا دعا لہو فی مالہ بالبرکہ، قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعا ہے محمد الرسول اللہ کی کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے ابا جی کی دعائیں ہیں، میرے تایا کی دعائیں ہیں، اے اللہ کی قسم جو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ زیادہ دیتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کی دعائیں ہیں۔ ذرا غور تو کرو دعائیں کس کی ہیں؟ نبیوں کے پیغمبر، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ کا یہ حال تھا کہ زیادہ زکوٰۃ دینے پہ آتے تھے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے تم فلاں فلاں بندے سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ آئے، آ کے وہ زکوٰۃ جو تھی نا وہ ساری نبی علیہ السلام کو کہنے لگے یہ ہے یا رسول اللہ زکوٰۃ، اور ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ 3 آدمیوں کا نام لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلانا بندہ، اس کو وہ دن بھول گئے جب یہ بڑا غریب اور ماڑا تھا، آج اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ کا حق نہیں دیتا؟ اچھا کوئی گل نہیں، نبی علیہ السلام غصے سے چپ کر گئے۔ اور دوسرے بندے کا نام لیا، کہنے لگے کہ وہ خالد بن ولید نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید سے زکوٰۃ نہ لو، کیوں؟ انہوں نے یہ لکھ کے دیکھ دیا ہے، لوگوں کو گواہ بنا کے دے دیا کہ میرے مرنے کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا۔ جو مال دولت ہے نا، اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہو تو پھر انسان ایسا نہیں کر سکتا، اولاد کا حق ہے سب سے پہلے 1/3 تیسرا حصہ وہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں، سارا نہیں۔ اولاد ہے ہی نہیں، بیوی بچے کوئی ایسے نہیں، چھڑے چھانٹ، تو اس کا مال آپ نے فرمایا اس نے تو وصیت کر دی ہے کہ میرا مال سارا اللہ کو دے دینا، تو چونکہ اس نے اللہ کو دے دیا پہلے ہی سارے کا سارا، تو اس سے زکوٰۃ نہ لو۔ پھر تیسرا کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے چچا ہے نا عباس، انہوں نے بھی زکوٰۃ نہیں دی، ہم گئے ہم نے مانگی یا انہوں نے نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے چچا نے نہیں دی، کوئی بات نہیں تم پریشان نہ ہو، میرے چچا نے جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ میں دوں گا اور اتنی اور اپنے پلے سے دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے، غیر رشتہ دار کی طرف سے، یار دوست کی طرف سے، کہے یار اس کو مسئلے کا نہیں پتہ، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں پھنس نہ جائے، اللہ اس کے اوپر عذاب نہ بھیج دے، آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے مجھ سے لے لو، تو دوسرا بندہ بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ فرمایا میں چچا کی میں دے دوں گا، چچا بھی والد کی طرح ہوتا ہے، میں دے دوں گا، اور اتنی اور ساتھ بھی جتنی بنتی ہے نا اتنی اور بھی دوں گا۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ دیتا ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اس کے پاس زیور ہے تو اپنے خامند کو کہتی ہے آپ کی مہربانی، اب شریعت تو کہتی ہے نا جو مالک ہے زیورات کا، نصاب کا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ اپنے خامند کو کہتی ہے تیری مہربانی تیرے کو پیسے نے، میں نہیں اپنی چوڑیاں بیچ کے دینا، میں نہیں اپنی چھاپ بیچ کے، میں نہیں اپنا ہار بیچنا، میں نہیں گلو بند بیچنا،
اگر عورت یہ کہتے تیری مہربانی تو دے دے اس کے طرف، وہ خامد اگر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دو تو یہ بھی جائز ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کی طرف سے اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا یہ جو میرا خاندان ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا تائے وغیرہ جو تھے سارے، یہ ان کی اولاد، بیٹیاں، بیٹیوں کی اولادیں، فرمایا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ ساری دنیا کے اندر اس سے پہلے جو تھے نا مذہبی رہنما، یہ بڑی بدماشی غنڈہ گردی کرتے تھے۔ اوے ہم تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، 10% ہمارا اپنے مال میں سے نکالو، اس طرح غنڈہ گردی کرتے تھے۔ اور آج بھی انڈیا کے اندر بڑے بڑے امیر، بلکہ یہ جو گاندھی کا خاندان ہے نا، اندرا گاندھی کا خاندان، یہ سارا یہ بھی برہمنوں کی اولاد ہے۔ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے پاکستان سے بڑا کئی گنا ملک انڈیا کا وزیر اعظم وہاں کا کی اندرا گاندھی، لیکن وہ ان سے زکوٰۃ کٹ کے لیتے تھے لوگوں سے کہ ہم برہمنوں نے تمہیں بتایا ہے دین، ہمارا حصہ نکالو۔ وزیر اعظم ہو کے ہماری شریعت میں کیا ہے کہ لوگوں یہ جو میں یہ جو کام دین کا کرتا ہوں، یہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کا نہ مجھے کچھ دو نہ میری آل اولاد کو کچھ دو۔ لوگوں میں تو جو کچھ کرتا ہوں للہ، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، میری موت، میرا جو کچھ بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں تو جنگوں میں جتنے میرے اوپر زخم لگ گئے، میرے رشتہ دار شہید، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں دنیا سے پیسہ نہیں لینے کے لیے۔ یہ دنیا کے لوگ ٹھگنے والے جو تھے نا، یہ ٹھگتے تھے لوگوں سے مال۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا میرے لیے نہ دینا، نہ میری آل اولاد کو دینا۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ مال پلیت نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے حرام ہے۔ ویسے جس سے اللہ نے منع کر دیا اس کو حرام ہو گیا، ویسے مال حرام نہیں، وہ چیز بالکل حلال ہے، پاک ہے، اور جس کو لگتی ہے اس کے لیے پاک ہے، حلال ہے، پکیزہ ہے۔ یہ تو ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی اولاد کو نہیں دینی، وہ جی کو سید ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات پہلے، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سید نہیں کہا، یہی کہا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، ہاشم کی اولاد سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی، میں قریشی ہوں، میں قریش کی اولاد میں سے۔ کبھی کائنات کا امام نے ساری زندگی 63 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں سید ہوں۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا سید اس قسم کا، اور اس کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے خاندان جو ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ حرام نہیں، بلکہ اللہ نے حرام اس لیے کر دیا کہ میرے نبی نے جو کام کیا اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا۔ آج بھی اگر فرض کریں کوئی ایک آدمی، مثال کے طور پہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ خود زکوٰۃ دیتا ہے، آپ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سید کے لیے فلانے، جس آدمی سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ جو آدمی خود زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں سید غیر سید کی کوئی بات نہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ، ایک بندہ ہے، یہ بات سمجھ لیں دھیان سے، ایک بندہ ہے وہ جتنے لوگوں کی کفالت کرتا ہے نا، کفالت کرتا ہے، یعنی گھر کے اندر اس کی بیوی ہے، اس کا خرچہ، بچیوں کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، اپنی والدہ والد کا خرچہ، تو یہ جن جن کا وہ خرچہ وہ چلاتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے ان کو زکوٰۃ دینا بھی منع ہے، حرام ہے۔ اب بتائیں یہ سید ہیں؟ ایک بندہ اپنے والد کو کہتا ہے لو ابا جی زکوٰۃ میں کڈیے لے لو، حرام ہے۔
کوئی بندہ اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ وہ سید ہے یا اس قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ہے اللہ نے منع کیا ان کو، اس وجہ سے وہ حرام ہے ان کے لیے۔ اور ایسے ہی ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بچے ہیں، کھانا پینا جو ہوتا ہے بچوں کا، خواہ میرے بچیاں نو مال زکوٰۃ میں کڈی سی میرے پتراں دھیاں نو کھوا، حرام ہے اپنی آل اولاد کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، جب تک آپ ان کو وہ بالغ نہ ہو جائے، شادیاں نہ ان کے ہو جائیں، تب تک وہ گھر کے اندر خرچہ سارا خامند کے اوپر ہے اور وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ اپنے والد کو، والد نہیں دادا ہے تو دادے کو، پردادے کو، لگڑ دادے کو، دگڑ دادے کو پکڑ، یہ سارے نیچے دادی ہے، پردادی ہے، وہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ ان کا خرچہ تو اس کے اوپر ویسے اللہ نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دو مال آپس میں ملانے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مالوں کو آپس میں ملانے سے منع کیا ہے۔ دو مال کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں بلکہ صرف 7 تولے ادھا کاٹے چاندی ہے اس کے پاس، وہ 52.5 تولے نہیں، وہ 52 تولے ہے۔ اب نہ اس کا نصاب ہے نہ اس کا نصاب ہے، تو پیسے اس کے پاس 1,31,000 نہیں 1 لاکھ روپے ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب 1,31,100 تو یہ 50 وغیرہ روپے تقریباً بنتا ہے۔ اگر اس کا نصاب بھی نہیں بنتا، سونے کا بھی نہیں بنتا، چاندی کا بھی نہیں بنتا، تو کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ چلو چاندی سونا پیسے سب آپس میں ملا لو، ملانا نہیں۔ اور جب اجازت اللہ کا نبی محمد رسول اللہ دیتا ہے تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں زیادہ عقل دکھانے والے؟ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو لا یجمع بین متفرقین، فرمایا دو مالوں کو آپس میں جمع نہیں کرنا، یہ محمد الرسول اللہ نے منع کیا۔ اس لیے کوئی بندہ نہ کہے لو جی ملا ملو کے تو میری زکوٰۃ بن گئی، نہیں۔ 7.5 تولے سونا نہیں، رتی کاٹے نہیں زکوٰۃ، جاؤ اللہ نے معاف کیا ہے۔ 52.5 تولے چاندی نہیں، رتی کاٹے، جاؤ اللہ نے معاف کیا ہے۔ اور پیسے اس کے پاس 1,31,000 تھے، 10 روپے بھی کام ہے، جاؤ اللہ نے معاف کیا۔ اے اللہ معاف کرتا ہے لوگوں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات ہے کہ جس وقت انسان کے پاس پہلی دفعہ زندگی کے اندر نصاب بن جائے، اسی وقت زکوٰۃ نہیں دینی، بلکہ 1 سال انتظار کر کے ایک پورا سال استعمال کرو، کھاؤ پیو، اور سال کے بعد اگر وہ نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اور یہ عام طور پہ اس کی ہم بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک صحابی تھے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام ان کو بھیجا کرتے تھے کہ اس کام جاؤ تم زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، ایسے کرو۔ نبی علیہ السلام جب وفات پا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ہی کہا کہ زکوٰۃ تم اکٹھی کر کے لاؤ۔ یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے ایک قبیلے کی طرف سے، تو وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے ہو پیسے کدھر ہیں سارے؟ وہ درم دینار، وہ بکریاں، وہ سارے کدھر ہیں اسما؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قانون تھا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو، سب سے پہلے اس علاقے کے اندر دیکھو اگر کوئی بیچارہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، حقدار ہے، سب سے پہلے اس کو دو۔ تو میں نے جتنی زکوٰۃ اکٹھی کی تھی نا، وہاں کتنے ہی حقدار تھے، وہ ساری کی ساری زکوٰۃ میں ان کو دے کے آیا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گلی کے اندر ہمارا ساتھ ہمسایہ ہوتا ہے، بھوکا مر رہا ہوتا ہے، نہیں وہ کراچی کے اندر یا صوبہ بلوچستان کے اندر وہ فلاں جگہ ایک فلانا رہتا ہے ہمارا رشتہ دار، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ ساتھ والا گوانڈی بھوکا مر جائے۔
اللہ کی شریعت کیا ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ کٹھی کی ہے سب سے پہلے وہاں لوگوں کو دیکھو، ارد گرد تو تمہارا کوئی ہے نہیں، تو پھر اس علاقے کے لوگوں کو پوری آ جائے جہاں آپ رہتے ہیں، تو پھر اس زکوٰۃ کو باہر بیچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اے جی میں نا وہ کشمیر زکوٰۃ کلنا، میں فلاں جگہ کلنا فلاں جگہ، اور اپنے گلی محلے میں کئی عزیز بیچارے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ زکوٰۃ جس علاقے سے اکٹھی کی جائے اس علاقے میں سب سے پہلے دی جائے، اور اگر بڑھ جائے تو پھر وہ دوسرے علاقے میں دے سکتا ہے انسان۔ زکوٰۃ کے لیے ایک اور بڑی اہم چیز، یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، شاید ہم 99% غلطی کرتے ہیں اس کی، شاید، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو لگتی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ ہم نے تو گھر کے اندر کام کرنے والی رکھی ہوئی ہیں نا، تو ان کو دیتے ہیں اتنا 6-7-8 ہزار روپیہ، تو کہتے ہیں اے زکوٰۃ بھی دینے ہیں جی انہوں نے اسی بعد سال دے سال۔ اور کئی نے دکان کے اندر یا باہر کام کرنے والے انہوں نے خاک روب رکھے ہوئے ہیں عیسائی، ان کو کہتے ہیں لو جی اسی انہوں نے سال بعد زکوٰۃ بھی دینے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی چیز، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زکوٰۃ مسلمان اور 5 وقت کے نمازی کو لگتی ہے، دوسرے بندے کو لگتی نہیں۔ دی اگر کسی دوسرے کو، بے نماز کو اگر زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ ساری ضائع ہو جائے گی۔ آپ اس کی ویسے مدد کریں، آپ کتے کو پانی پلائیں، اس کا ثواب ملے گا آپ کو ماڑا غریب اس کو دیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ آپ بے نمازی کو نہیں دے سکتے، اس کو دینا حرام ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے 11 حدیثیں ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ کیا آپ نے معاذ کو جب یمن بھیجا نا، یہ یمن فتح کر لیا، تو آپ نے معاذ کو کہا جا اس علاقے میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بتانا کیا، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نفع نقصان کا مالک کو سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی داتا نہیں، ایک داتا اللہ ہے، ایک داتا اللہ ہے، اور ایک مشکل کشا اللہ ہے، اور فریادیں سننے والا ایک اللہ ہے، اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے۔ سب سے پہلے ان کو یہ بات سمجھانا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اور ان کو پھر بتانا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو یہ بات کہیں فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو دوسری بات بتانی ہے، ورنہ پہلی بات سمجھانا کہ پہلی بات کے رہنا، دوسری بات کی طرف نہیں جانا۔ یا رسول اللہ دوسری کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان لینا جو میں نے تمہیں کہا ہے، دوسری بات یہ ہے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، ان کو کہنا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ نے 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں رات اور دن کے اندر۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ نماز پڑھیں، حدیث کے الفاظ سنیں، فَإِنْ فَعَلُوا الصَّلَاةَ، اگر نماز پڑھیں، فَإِذَا صَلُّوا، جب نماز پڑھیں، نماز کے عادی ہو گئے ہیں، اب ان کو کہنا ہے اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ مقرر کی ہے جو نمازیوں سے لے کے نمازی ماڑے غریبوں کو دینی ہے۔ 11 حدیثیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی چپ کر کے زکوٰۃ جڑی ہوندی نا، ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
یاد رکھنا بے نماز کو زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ ویسے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن زکوٰۃ میں سے آپ اس کو ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دے سکتے. حرام ہے بے نمازی کو زکوٰۃ دینا. یہ اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے, دئی جاندے نے بس لینا لوا کے باہر لوگوں دے ذلیل و رسوا کر کے لوگوں دے اے جی جیڑا آ گیا دیو جیڑا نہیں, آپ اس کو جیڑا آ گیا اس کو دیں. دوسرے مال میں سے زکوٰۃ کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں. یہ بات یاد رکھیں. جب یہ سارے باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں تو اللہ نے پھر آگے بتایا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی سپارہ نمبر 10 ہے, تو اس کی آیت نمبر 60 میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ نمازی ہو. نمازی کے بعد اب یہ انما الصدقات للفقراء. کوئی مسلمان یکدم ہوا کہ اس کے حالات پیڑے ہو گیا, ٹھیک تھا, کارخانے والا تھا, اپنا کام چلتا تھا, اپنی دکان چلتی تھی, یکدم پٹھا بہ گیا, لوگ مال لے کے بھج نس گئے نے, یکدم ہی فقیر ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ اس کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. یکدم جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ لوگ لے کے چلے گئے ہیں, بیچارہ پہلے زکوٰۃ نکالا کرتا تھا, اب لوگ چونکہ لے کے نقصان اتنا ہو گیا, آگ لگ گئی, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو اس کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور ہر وہ مسلمان 5 وقت کا نمازی جس کے کمائی سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا, اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. والعاملین علیہا. اور اس مسلمان کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. کس کو؟ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے نا, اکٹھی کر کے لوگوں کو پہنچاتا ہے, وہ مسلمان اپنی مزدوری جتنے دن ہی کام کرتا ہے وہ مزدوری زکوٰۃ کے اندر سے کاٹ سکتا ہے, لے سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. اور غیر مسلم اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو قریب کرنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے. اور پھاڑو یار کھا, یا تو ساڈا بھرا ہے یار, ساڈا ہی مال ہے, تیرا مال ایک کے تو ہون مسلمان ہو گیا, اسی سارے بھرا ہاں, یہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے, لے پکڑ, اپنے بچیاں نو کھوا, اپنی تیاں نو کھوا, آپ کھا, گھر کے اندر کھا. یہ غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وَفِي الرِّقَابِ. اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دنیا سے جو لوگ غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک میں بھی بڑی غلامی ہے. یقین مانیے پٹھے کے اوپر بچے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں, والدین نے انہوں کو 50-50 ہزار روپیہ لیا اور ساری زندگی بیچارے ایسی غلامی کی زندگی گزارتے ہیں, اتنے اٹاں بنا بنا کے زندگی ضائع ہو گئی. اب وہ بچہ جانا چاہے تو نہیں, کڈ اپنے پیو نو کیسے تیرا پیو لاکھ روپیہ لے کے گیا, وہ دے نہیں, وہ پورا نہیں ہونا تو ساری زندگی تو کام تھے کرنا ہے. اور سارے سندھ کے اندر بھی دیکھ لیں غلامی ہے. ایسے غلام ہے کہ جو اپنے چودھریوں کو وہ کہتے ہیں ان داتا. یہ جی ان داتا ہے, یہ روٹی دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, ورنہ ہمارا تو خدا ہی کوئی نہیں. اور نوز باللہ. یہ جو لوگ پھنسے ہوئے نا, ان کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے, ان کو مسلمان کی دین ایمان کی طرف لے آنے کے لیے آپ ان کی گردنیں آزاد کرائیں. والغارمین. اور وہ جو انسان جو ٹھیک ٹھاک تھا لیکن یکدم قرضے کے اندر پھنس گیا بیچارہ, آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, بڑی اہم بات ہے, زکوٰۃ دینا کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا کہ اللہ پھڑ 200 روپیہ زکوٰۃ ہی, یا سارے بندے لے کے گلی ملے فلاں تاریخ نو چودھری صاحب دین گے تے لین چلا جا کے لگ جاؤ سارے. یہ لعنت ہے, لعنت ہے مسلمان کو ذلیل کرنا. زکوٰۃ اس لیے تھی کہ مسلمان کو ضلالت سے بچانا ہے.
حدیث کے الفاظ ذرا سنیں. حتیٰ یصیبک وما، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی مقروض کی یا کوئی مسلمان ہے اس کی ضرورت پوری کر دو اور دوبارہ سوال نہ کرے کسی دیکھ کے بیچارہ. میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ کے، میں واری جاواں. فرمایا اس کی ضرورت پوری کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 200 500 1000 آپ اس کو دے کے ذلیل کر رہے ہو. اس کا سارا قرض کا جنا یہ کوشش کر رہے مسلمانوں کی. اس لیے حکومت کا کام ہے کہ یہ زکوٰۃ کٹھی کر کے ان کو دے، چپ کر کے وہاں سے لے جائیں جا کے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو مجاہدین جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کا بھی حصہ ہے. وابن سبیل، اور ایک مسافر جو ہے صحیح لکھاں کروڑا پتی مسافر ہے، باہر گیا کراچی گیا فرض کرو تو جیب کٹ کتی ہوتی اور پیچھے سے پیسہ منگوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، بیچارہ ایسے پھنس گیا ہے لکھاں کروڑا پتی ہے لیکن مسافر ہے، وہاں جا کے بیچارہ کنگال ہو گیا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے واپسی تک گھر آنے تک خرچہ زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے. اللہ بڑا چنگا ہے، اللہ بڑا چنگا ہے، اللہ بڑا چنگا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شرم یار رکھتا ہے کہ چپ کر کے لے کے نا آرام سے اپنے گھر میں اتنے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ کہ بہو جی بہو جی بہو جی باجی باجی نہ کرتا پھر آخر میں اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ کسی دنیا کا ٹیکس نہیں ہے. اور دنیا کی طرح ٹیکس دیکھو ہمارے ہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے نا. اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارے ساتھ لوگوں نے 7000 ڈیم بنا لیا اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ گنڈے بدماش اور یہ وہ کھانے پینے عیاشیاں کرنے والے وہ لوگ. اور ہمارا یہ حال ہے کہ وہاں جو ہے نا 2 روپے کی بجلی ہے اور ادھر 57 روپے کی بجلی ہے، 1 یونٹ بن گئی ہے. یہ کھا پی کے عیاشیاں بس کر رہے ہیں نا یہ. اور باقی سارے کے یہاں ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور ٹیکسوں کی تقریباً 26 قسمیں ہیں. 26 قسمیں. میں نے جب ایم اے اکنامکس میں یہ پڑھتا تھا نا تو میں حیران ہو گیا کہ 26 قسمیں ہیں. یہ سیل ٹیکس ہے، بکری ٹیکس ہے، پروڈکشن ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے. چپ کر کے وہ دے لیتے ہیں. اور جو اللہ نے 2.5% مقرر کی کہ یہ تم اپنے بھائیوں کو ہی دو، ماڑے غریبوں کو، اس کی طرف جب آتا رونا شروع کر دیتے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ کہتا ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ یہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. اور یاد رکھنا چاہیے خاص کر کے کہ یہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو لازمی نہیں کہ ان 8 بندوں کو دینی ہے. آپ کوئی ایک بندہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماڑا ہے اس کا کام پورا ہو جائے، کلے کو بھی اس کا قرض اتار سکتے ہیں، اکلے ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے اگلی چیز ضروری کیا ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کرنا کہ کپڑے دی دکان ہے تو سال بعد جڑا کپڑا نہیں وکیا کڈ کے سوٹ میں زکوٰۃ چ دے دیاں. یہ نہیں کام کرنا. زکوٰۃ میں آپ نے پیسوں کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز نہیں دینی سوائے زمین کی پیداوار کے کہ جو گندم وغیرہ ہوتی ہے وہ گندم ہی ایسے دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کپڑے کی دکان ہے تو یہ نہیں کہتا کہ انہیں سوٹ میں زکوٰۃ چ کڈے نے. لون مرچاں دی دکان ہے تو کبھی میں دی 3 من مرچاں کڈیاں نے زکوٰۃ چ. پیسے دے، وہ اپنی مرضی سے جو خریدنا چاہے وہ لون لے، مرچ لے، جو کہے. آپ کا کیا کام ہے اس کو یہ لے کے دینے کا. اور ایسے ہی کئی بندے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ماہ رمضان میں سامان بنا کے نا وہ گتھڑیوں کے اندر رکھتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بھائی ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، سامان لوگ آتے ہیں ہم لوگوں سامان، اور تمہارا کام نہیں، تم ان کو پیسے دو. کیا پتا ہے انہوں نے سامان نہیں لینا، پھر تم کیا لگتے ہو پیسے کے کہ یہ چیز دینی ہے یہ چیز دینی ہے. ان کو اصل پیسے ان کو دو، چاہے جو خریدیں جو نہ خریدیں. آپ کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر شرط نہیں رکھ سکتے. جس کو زکوٰۃ ماڑے بندے کو دی ہے نا، دیسی گیہوں نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، سونے کپڑے نہیں پانے، دال ہی کھانی ہے. یہ سب کی سب شرطیں حرام ہیں.
جب اس کو پیسے دے دیے وہ پیسے اس کے ہیں اور دی مرضی ہے وہ ایک دن سارے پیسے کھا جائے، اس کی مرضی ہے. آپ کون لگتے ہیں اس کو اس طرح اس قسم کی باتیں کرنے والی؟ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ماڑا بندہ ہے، لیکن کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنا نک بڑا اونچا رکھتے ہیں، بھوکے مر جان، بچے بھوکے مر جان، ننگے مر جان، زکوٰۃ نہیں لینی جی اسی. اب اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، بے وقوف کو پتہ نہیں. شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو بتاؤ ہی نہ، اور اس کو پیسے دے دو زکوٰۃ کے، وہ بچیاں کپڑے پان، وہ کھانا کھان، وہ اس کی عزت قائم رہ جائے، وہ اس کی بھی پہاڑ دنیا چ قائم رہ جائے. یہ بتانا ضروری نہیں، آپ چپ کر کے اس کو دے دیں. اور زکوٰۃ جس کو دیتے ہیں اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے. اور سارا سال ساڑھے کو کام کرنا ہے یا سارا دھیان نہ کام کر، پیسے کٹنے نا تینوں زکوٰۃ ہی دیاں گے باقی دے. آپ اس سے کوئی کام نہیں. یہ آخری بات سن لیں، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی اور بعد میں کہا نا تینوں اسا زکوٰۃ دیتی ہے ساڑھا کام کرا، ایک تیلا پھڑا دے، تیلا. اس نے زکوٰۃ کے عوض اگر اس کو کہا نا کہ میں تجھے زکوٰۃ دیتا ہوں، تیلا دے، تو ساری زکوٰۃ اس کی ضائع اور حرام ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی عزت رکھتا ہے. اللہ یہ جو دین کا نظام ہے اس کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ.